السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ تاریخ جاننا یا ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے کہ ہمیں تاریخ سے کیا کرنا ہے، جو پاسٹ میں گزر گیا، ماضی میں چلا گیا، اس کا کیا کریں۔ بالکل کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا اور وہ ایک فضول چیز ہوتی، یوز لیس ہوتی، تو قرآن میں کوئی تاریخی ذکر نہیں آتا، نہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نہ کسی اور دوسری جتنی قوموں کا تھا۔ تاریخ سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ تھی تو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، انہیں کسٹمز اور ان کی رسومات کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تبدیلیاں آتی رہی ہیں، مذہب کے اوپر بہت جنگیں ہوئیں، زمین پہ جنگیں ہوئیں، اور دولت پہ جنگیں ہوئیں، عورتوں پہ جنگیں ہوئیں۔ یہ سب وجوہات بنی ہیں، لیکن سب ویسٹ فل تھی، بیکار۔ تاریخ کے حوالے سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آج کل کیونکہ کفار و مشرکین پورے تابڑ توڑ حملے اس وقت اسلام اور اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ والی بات ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی آستین کے سانپ ہوتے تھے اور گھر کے بھیدی ہوتے تھے، تو آج بھی ہیں۔ اور وہ ایسی ایسی پوسٹیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسی ایسی پوسٹیں لگاتے ہیں کہ نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ پھر ان کے اگینسٹ بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ایسی پوسٹ دیکھی، ایک ویڈیو دیکھی۔ ایک صاحب ہیں، نام نہیں لوں گا کس فرقے سے ہیں، کہاں سے ہیں، لیکن بین الملک پاکستانی ہیں، میرا تو پاکستان سے تعلق نہیں ہے، لیکن لگانے والے اسی فرقے کے لوگ ہیں۔ اور افسوس کہ اس کے بارے میں وہ برائیاں انہوں نے کی ہیں سلطان صلاح الدین کے بارے میں، جو ہم نے کبھی نہ سنی، نہ سمجھی، نہ سوچا اس کے بارے میں۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کروسیڈرز میں اگینسٹ وہ صلیبی جنگیں جو ہوئی تھیں، اس میں سب سے زیادہ کردار اسی نے ادا کیا، اسی شخصیت نے۔ یروشلم فتح کرنا، یہ سب بہت عام باتیں، ایون عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس پہ ڈرامے اور فلمیں بھی بنائی ہیں، اور بھی ترکی میں سلطان صلاح الدین ایوبی پہ ڈرامہ بن رہا ہے، سیریل پوری۔ تو تاریخ میں جو چیزیں اوتھینٹک ہیں، وثوق سے کیسے مستند، وہ تو موجود ہیں، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سی تاریخ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، پھر بھی ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، تاریخ میں نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ کوئی اور تھے جو بول رہے ہیں۔ اس وقت کے لوگ تھے جو آج نہیں ہیں، جو کل یہاں سے چل پھر رہے تھے اس زمین پہ، آج وہ نہیں ہیں، ہم چل رہے ہیں، اور کل ہم نہیں ہوں گے، جو ہیں ہی نہیں وہ چل رہے ہوں گے، وہی چل پھر رہے ہوں گے، انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا۔ جنہوں نے اہرام مصر بنا دیا، آج تک نہیں پتہ چلا۔ اہرام مصر تو موجود ہیں، پھر بھی اتنے بڑے بڑے اسکالرز، ریسرچرز لگے پڑے، کتنا پیسہ خرچ کر ڈالا، اب توڑ توڑ کے اندر جا رہے ہیں۔ ان کی لکھائی پڑھ لی گئی، بڑی بات ہے، اور پھر بھی ایک چیز موجود ہے، اس کی ریسرچ، اس کو دیکھ کے پھر بھی بہت کچھ اندازہ نہیں لگایا گیا۔ ابھی بہت سارے راز و رموز باقی ہیں مصر کی تہذیب کے، اور نکلے چلے آ رہے ہیں۔ جب دیکھو کھدائی ہو رہی ہے، اب محلات کے محلات، خزانے کے خزانے نکلے جا رہے ہیں۔ امریکنز تک پریشان ہو گئے، وہ تو اس چکر میں ہیں کہ کچھ اس سے فائدہ اٹھا لیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی مل جائے ان کو، لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اہرام مصر کی تعمیر کیسے کی، وہ کون سی انجینئرنگ تھی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں جنات نے کی ہے، پتہ نہیں کسی اور مخلوق نے کی ہے، کسی خلائی مخلوق نے کی ہے، اور ایسے بہت سارے تہمات ہیں، ایک طرح کے ایزمپشنز ہیں، گیسنگز ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا۔ چلیں، یہ تو موجود ہیں اور ہم اس کا پتہ نہیں کر پا رہے ہیں، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ایسے بابل کے معلق باغ، ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون، تیرتے ہوئے باغ تھے، بہت سنا تاریخ میں، یہیں سے کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن ہمیں اتنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ اس کے کوئی آثار موجود ہیں۔
تو ہم اوتھینٹیکیشن کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ تھے کہ نہیں تھے، تھے تو کیسے تھے. لیکن لوگوں نے ایسی تفصیلات بیان کی کہ جو عجوبہ شاید جنت میں پہنچا دیا. تو ہمیں کیا پتہ کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. اور تاریخی واقعات جو قرآن میں ذکر آئے ہیں ان کا بھی ہے، لیکن جتنا قرآن نے بتا دیا اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی اور بتانے کی. نام تک آ گیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹنے والے جو مارا تھا جس نے، اس کا نام یہ تھا. جب پوری قوم پہ عذاب آ گیا، چند لوگ بچے، اور اتنا قدیم کا اب کا واقعہ ہے وہ. ہمیں تو حدیث کو اور صحابہ کی باتوں کو جو ہے وہ چھان پٹک کرنا پڑتی اتنی، اس میں بھی جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثیں اور مستند حدیثیں، اس کو بھی ڈسٹنگوش کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ اتنی پرانی بات کیا ہوا تھا، وہ کون تھا، نام تک لکھ دیتے ہیں، نام تک بتاتے ہیں شہرت کے لیے. میری کتاب چل جائے گی، میری ویڈیو جو ہے وہ مشہور ہوگی. تو ایسے نہیں کریں، نہ یقین کریں. تاریخ کے حوالے میں جو کچھ تھا وہ ہم صحیح سے نہیں جانتے. جتنا بتا دیا گیا قرآن میں اسی حد تک اس کو رکھنا چاہیے. اپنی طرف سے شامل کرنا یہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآنی واقعات ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی اور دوسری تاریخ ہے جو کھنڈرات مل گئے، جو اس تہذیب سے پتہ چل گیا، یا ریسرچرز پتہ کرتے رہتے ہیں، آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں، وہی بہت ہوتا ہے. ہمیں ان کی چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بتاتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ایسے آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، آثار قدیمہ کے آثار ہیں، اور موجودہ لوگ آج تک نہیں پتہ چل سکا، ان کی رائٹنگز نہیں پڑھی جا سکیں، ورنہ بہت کچھ پتہ چل سکتا تھا. اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں آپ لوگ، اتنے بقرات و سقرات ہو گئے ہیں، تو بھائی پتہ کریں نا کون لوگ تھے. اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ماڈرنائز تھے اپنے وقت کے. تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ. تاریخ کے حوالے سے جو چیزیں نہیں ہیں، اوتھینٹک نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بتانا کہ ہیکل سلیمانی ایسا تھا، اس میں یہ تھا، اور سونے کا پتہ نہیں کون سا تخت تھا، اور یہ تھا، یہ سب چیزیں ان چکروں میں نہ پڑے. یہ مقصد بھی نہیں ہے ہمارا. جتنا مقصد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. بہت ہو گیا حدیث روایت، اس کے بعد قرآن کے بعد، یا پھر اس کے بعد جو اگر آتا ہے تو تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری، وہ بھی بڑی چھان پھٹک کے بعد لکھی گئی ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ اس کے ہم پوری طرح سے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اور ان ایزمپشنز پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ہم آج کوئی فیصلے کریں یا آج کوئی معاملات کریں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ہمارے لیے بس وہی راستہ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. اور نجات پانا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کو راضی کرنا، اور جہنم سے اور ساری سزاؤں سے نجات پانا ہے، مصیبتوں سے نجات پانا ہے. تو دنیا کی تکلیفیں سہنی پڑیں گی، ایمان کو سلامت رکھنا پڑے گا، اس کی تجدید کرنی پڑے گی، اس کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا، اور پھر جا کے ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. ضروری نہیں کہ بہت ہی زیادہ ہم کسی معاملے میں پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کر لیں اور ڈگریاں لے لیں اور پھر ہمیں جنت ملے گی. اور یاد رکھیں کہ ہم جو اپنی طرف سے ڈالتے ہیں کوئی بھی چیز کہ تاریخ میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. اور جھوٹ کا گناہ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مومن جو ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ بہت سارے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، زنا، قتل، بہت کچھ، لیکن کر سکتا ہے، مطلب انسان ہو سکتا اس سے. لیکن جب جھوٹ اور دھوکے کی بات آئی تو صاف منع کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ دھوکہ دے سکتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم سب لوگ، پورا جتنے بھی ہمارے، خاص طور پاکستان میں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں کہ مسلم ہوتے ہوئے صبح سے شام تک جھوٹ اور دھوکہ. اور پھر سب سے خراب چیز حسد ہے ہمارے اندر. سورہ فلق میں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حاسد انسان، حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے. ہم خود سے گمان کر کے دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں، پھر ان کی غیبتیں بتاتے ہیں، پھر ان کے اوپر تہمت لگانے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چٹخارے ہیں. یہ بھی معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے، محبتیں ختم کرتا ہے، کدورتیں لاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے.
اور یہ ایک عام بات ہو گئی ہے. پہلے عورتوں کو بیڑا کہا جاتا تھا، عورتوں کے اوپر بیڑا ڈال دیا جاتا تھا، لیکن مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. لگتا ہے بہت فرصت ہے. فضول باتیں پڑوس کے بارے میں، کولیگس کے بارے میں، ساتھیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، رشتے خراب کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں اور اپنا مقصد حیات جانیں، اور جو ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، وہ پورے کریں. جیسے کہ میں نے اپنی مختلف ڈفرینٹ جو ویڈیوز بنائی ہیں، اس میں تعلیم کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور بہت سارے اپنے آپ کے صحت کے حوالے سے، فزیوتھراپی وغیرہ ہے، ایکسرسائزز ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کرنا. دوسرے کو حقوق دینے ہیں، اپنے بہت ساری چیزیں پوری کرنی ہیں. اس کو چھوڑ کے ہم دنیا بھر کی فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا قرآن کہتا ہے، کیا حدیث کہتی ہے. اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور بہت زبردست صرف شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے سنیں گے، دیکھیں گے، جانیں گے. اسی وجہ سے ہم جو ہیں وہ اس میں جھوٹ گڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ڈس انفارمیشن جسے کہنا چاہیے، غلط اطلاع دینا، لوگوں کو پینک پھیلا دینا. اچانک ایسی سنسنی خیز، جو ہمارا میڈیا الیکٹرانک آج کل، سنسنی خیز بریکنگ نیوز، اتنی فضول وہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے، کوئی سنسنی نہیں ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ساتھ میں، جب پتہ چل جائے کہ نہیں غلط تھا، تو ایک چھوٹی سی معذرت آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سب شہرت اور پیسہ کمانا ہے، اور اسی چکروں میں لگے رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بہرحال اس چیز کا بہت بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بہت کوئی امپورٹنٹ، لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو ہم کبھی غور نہیں کرتے اپنی زندگی میں. ہمیں خود ذہنی و قلبی سکون ملے گا اگر ہم ان چیزوں سے بچیں، اور فوراً ہر چیز کا اعتبار کر لینا، اس پہ یقین کر لینا، اس سے بھی بچنا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.